نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا فرعون کے قوم کے سرداروں نے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ کھلم کھلا اژدہا بن گیا، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اتنے سال یعنی گم ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سیکھ کے ہیں، یہ تو ماہر جادوگر بن چکا ہے۔ یریدو ان یخرجکم، یہ جادو کس لیے سیکھ کے آیا ہے؟ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین یعنی مصر سے۔ فماذا تامرون، پس تم کیا رائے دیتے ہو، تمہارا کیا حکم ہے؟ قالوا ارجہ، کہا درباریوں نے کہ اسے ٹال دو، اس سے بھی، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، وارسل، اور بھیج دو، فی المدائن، شہر میں، حاشرین، ڈھنڈورچی یعنی جمع کرنے والے جادوگروں کو۔ یعنی اب بھی اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو، اور شہر میں جمع کرنے کے لیے ڈھنڈورچی سارے بھیج دو۔ یا تو کبھی کل ساحر علیم، وہ لائیں گے تمہارے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ وجاء السحرۃ، پس جب آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، ہمارا کیا بدلہ ہوگا، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ یعنی جادوگر اخلاق کی پستی میں انعام کا مطالبہ کرنے لگے، تو اس کے جواب میں کہا فرعون نے، نعم، جی ہاں، وانکم لمن المقربین، بے شک تم میرے قریبیوں میں سے بن جاؤ گے۔ یعنی نہ ہی میں تمہیں مال و متاع سے نوازوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنے دربار میں ایک خاص منصب، خاص عہدہ دے دوں گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا کیا تو ڈالتا ہے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم بنے پہلے ڈالنے والے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں؟ قالوا، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، بلکہ ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا، اپنا جادو، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، واسترہبوہم، وہ انہوں نے یعنی ان کی آنکھوں کو باندھ دیا اس جادو نے، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ ایک بہت بڑا جادو گھڑ کر لائے۔ یعنی اس جادو سے لوگوں کی آنکھیں مسحور ہو گئیں، یعنی باندھ دی گئیں، اور لوگوں کو جو انہوں نے رسیاں ڈالی تھیں وہ سانپ نظر آنے لگے۔ اس طرح یعنی ان کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان القِ عصاک، کہ تو ڈال اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس یہ نگل جائے گا، مَا يَأْفِكُونَ، وہ جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے۔ یعنی تلقف کیا ہوتا ہے؟ وہ تلسم، ٹوٹ جانا، زور ٹوٹ جانا، یعنی جادو کو نگل جانا۔ اب کیا تھا، لوگوں کی آنکھوں کو اس نے مسحور انہوں نے کر دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اس سے کیا ہوا، لوگوں کی آنکھیں یعنی اپنی پہلی کیفیت پر آنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ جب ان کی جادو کا زور ٹوٹ گیا، اور عصا نے یعنی اژدہا نے ان کے رسیوں کو نگل لیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ، اور حق ہو گیا، بلند ہو گیا، اور جھوٹ ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا یا کرتے تھے وہ عمل، وہ سارا ان کا باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، پس مغلوب ہو گئے یہاں پر فرعون اور اس کے درباری، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، یہاں سے لوٹے تو ذلیل و خوار ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سر سجدے میں ڈال دیا جادوگروں نے، یعنی گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، یا اپنے سر کو ڈال دیا جادوگروں نے سجدے میں۔ قالوا، وہ بول اٹھے، آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے ہیں تمام جہانوں کے پروردگار پر۔ یعنی جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا تو جادو تھا، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس نے اس طرح کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عمل کروایا ہے۔ تو جادوگر پہچان گئے، وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے ہیں تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی وہ بے اختیار پکار اٹھے۔ کالا، کہا فرعون نے، امنتم بھی، کیا تم ایمان لائے ہو اس پر، یعنی موسیٰ پر، قبل، اس سے پہلے، ان آذن لکم، کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی تم نے میری اجازت سے بھی پہلے اس کو مان لیا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تم لوگوں کی ایک چال تھی جو تم نے چلی، فی المدینہ، شہر میں۔ یعنی اس نے بجائے اس کے کہ خود بھی سمجھ جاتا، لیکن اس نے کہا یہ تم لوگوں نے مل کر ایک چال چلی ہے۔
لے تخرجوا منہا، اس لیے چلی ہے تاکہ تم یہاں سے نکال دو اہلہا، یہاں کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے یہ جو تم نے چال چلی ہے اس کا رزلٹ۔ اکتی انا ایدیکم، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت میں، ثم لأصلیبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یعنی کیا ہوا کہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں، ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کے میں تمہیں کیا کروں گا، تخت کے اوپر سلیب پر لٹکا دوں گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یعنی آج نہیں تو کل ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وما تنقم منا، تم ہم سے نہیں بدلہ لے رہے، نہیں انتقام لے رہے، منا ہم سے، الا سوائے اس بات کا، ان آمنا کہ ہم ایمان لائے، بآیات ربنا اپنے رب پر، اپنے رب کی نشانیوں پر ہم ایمان لے آئے ہیں، لما جاءتنا جبکہ وہ ہمارے پاس نشانیاں آ بھی چکی ہیں، ربنا افرغ علینا، پھر انہوں نے جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب افرغ علینا، ہم پر انڈیل دے صبروں صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دینا فرما برداروں کی حالت میں، یعنی فرما برداری کی حالت میں ہمیں وفات دینا۔ یعنی اب انہوں نے وہ جانچ گئے تھے، سمجھ گئے تھے، وہ اللہ کے اوپر پکا سچا ایمان لائے تھے، ان کی دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی تھی، پل جھپکنے کی صورت میں ان کی زندگی کیا سے کیا بن گئی۔ جادوگروں نے کہا ہے کہ ویسے ہم نے جو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اگر ہم اس حالت میں لوٹے کہ ہم فرما بردار ہوں تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اپنی طرف سے، لیکن یہ صبر ہمیں نہیں مل سکتا جب تک کہ تیری رحمت، تیری عنایت ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اے اللہ، یہ جو بھی ظلم ہمارے اوپر کرے تو ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات دینا فرما برداری کی حالت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیچھے کہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں جو تکلیف جو پریشانی ہے تو کیا کرنا ہے، مدد مانگنی ہے صبر سے اور نماز سے، یعنی ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے آگے جھکنا ہے، یعنی اللہ ہی کے قریب ہونا ہے، اللہ ہی کا فرما بردار بننا ہے، اللہ ہی ہر تکلیف سے نجات دینے والا ہے۔ قال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ، کیا فرعون تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو، لیفسدوا، تاکہ یہ فساد مچائیں، فی الارض زمین میں، ویذرک، اور ہم چھوڑ دیں تمہیں، والہاتک، اور تیرے معبودوں کو، یعنی کون تھا معبود؟ معبود خود فرعون تھا، یعنی اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کے ہر طرف سے بت بنائے ہوئے تھے، کیا ہم چھوڑ دیں تجھے اور تیرے بتوں کو؟ کالا، تو کہا فرعون نے، سنقتل ابناءہم، ان قریب میں یعنی ان کی وہی سزا جاری کروں گا جو پیچھے میرے جد امجد کرتے رہے ہیں، پیچھے جو باقی فرعون کرتے رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا۔ سنقتل ابناءہم، ان قریب میں قتل کر دوں گا ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور میں زندہ رکھوں گا ان کی عورتوں کو، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ، اور ایسا کرنے پر میں پوری طرح قدرت رکھتا ہوں۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اب یہ ایک جادو کی وجہ سے انہوں نے مجھے مغلوب کر دیا ہے؟ نہیں، ابھی بھی میں قدرت رکھتا ہوں، میں ان کے اوپر قادر ہوں، جو بھی میں ان کو سزا دینا چاہوں۔ کالا موسیٰ لقوم ہی، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک سرزمین تو ساری اللہ ہی کی ہے، یورثھا، وہ وارث کرے گا اس کا، من یشاء من عبادہ، وہ وارث کرتا ہے اس کا اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام آخرت کا تو پرہیزگاروں کا ہی ہوگا بہترین، یعنی آخرت تو بہترین پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوگی۔ پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ابھی آپ لوگ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یعنی مدد کس طرح؟ یعنی نماز ادا کرو اللہ سے، اللہ کا قرب حاصل کرو اور صبر کرو، بے شک یہ سرزمین کس کی ہے، یہ تمہیں جو بھی کرے، لیکن یہ جان لو کہ اس سرزمین کا وارث کون ہے، اللہ ہے، وہ وارث کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور آپ اگر صبر کرو گے تو انجام پرہیزگاروں کا ہی بہترین ہوگا۔
قالو تو انہوں نے کہا اوزینا من قبلی ہمیں اذیتیں دی جاتی تھیں اس سے پہلے انتاتیانا موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں ایسی ہی تکلیفیں دی جاتی تھیں وَمِن بعدی اور آپ کے آ جانے کے بعد بھی ما جئتنا جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کے آ جانے کے بعد بھی ہمیں ایسی ہی تکلیفیں دی جا رہی ہیں کالا تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عسیٰ ربکم ہو سکتا ہے تمہارا رب این یہلکا عدوکم ہلاک کر دے تمہارے دشمن فرعون کو ویستخلفکم اور خلافت دے دے تمہیں فی الارض زمین میں فینظر پھر وہ دیکھے کیف تعملون کہ تم کیا عمل کرتے ہو یعنی پھر تمہاری حکمرانی ہوگی تو وہ بھی تمہیں آزمانے کے لیے ہوگی کہ تم پھر کس طرح کے عمل کرتے ہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی جو فرعون کا دوسرا فرعون تھا وہ ایسے ہی اذیتیں دیتا تھا ایسے ہی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا کیونکہ عورتیں ایک تو کمزور ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ انہیں وہ باندھیاں بنا کے رکھتا تھا اس لیے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا انہوں نے کہا پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی تکلیفیں ہوتی نہیں ہیں اب بھی ہمیں تمہارے آ جانے کے بعد جو کچھ بھی نشانیاں لے کر آئے ہو ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا ویسے ہی ہمیں تکلیفیں پہنچا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت دے اور پھر دیکھے کہ تم کیا کام کرتے ہو کیسے عمل کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم کمرہ امتحان میں ہیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے آزمائشیں اللہ دیتا ہے خاص طور پر جہاں رسولوں کے وقت جو آتے ہیں تو ان کے اوپر خاص آزمائشیں ہوتی ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین